السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس سوال کی تفصیلات کو دیکھنے کے بعد جو بات محسوس ہوتی ہے وہ یہ کہ انشورنس کمپنی کو، چونکہ جو کفیل ہیں، اسپانسر ہیں، یہاں انشورنس وغیرہ کی پیمنٹ وہی کرتے ہیں، اور کس انداز سے اس نے کی، کس انداز سے نہیں کی، یہ ذمہ داری ان کی ہوتی ہے، کیونکہ کمپنی والے اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں ان کی علاج معالجے کی ذمہ داری کمپنی پر ہوتی ہے، مالک پر ہوتی ہے۔ لہذا اس نے جو کمپنی یا انشورنس کمپنی کے ساتھ گھپلے کی شکل بنائی کہ بندہ بیمار ہے، ڈائلسس پر ہے، اور ان کو بتائے بغیر سستے داموں میں انشورنس کروا دی، تو بعد میں ظاہر ہے کہ انشورنس کمپنی نے انکار کر دیا کہ ہم یہ پیسے نہیں دیں گے کیونکہ آدمی پہلے سے بیمار تھا اور ہمیں بتایا نہیں گیا۔ اور جب اس بیمار کے متعلقین سے رابطہ کیا انشورنس نے، تو انہوں نے صاف کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ کفیل کا ہے، اس سے جا کے پوچھو کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اور کیا تو اب وہ کیا جواب دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہسپتال والوں نے آپ سے کوئی رابطہ دوبارہ نہیں کیا، انشورنس کمپنی نے دوبارہ رابطہ نہیں کیا۔ تو اب انشورنس جانے اور کفیل جانے، جو پیشنٹ ہے یا جو امپلائی ہے، اس کا اس سلسلہ میں اب کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ علاج کی جو رقم مرحوم کے ترکے یا اس کے ورثاء پر ادا کرنا لازم ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ علاج کی جو رقم ہے وہ کفیل پر ہے، انشورنس اور علاج کفیل پر ہوتا ہے۔ اگر انشورنس کو کچھ دینا ہے تو کفیل نے، اور نہیں دینا تو بھی کفیل نے، یہ اس کا کھاتا ہے، اسی کی ذمہ داری ہے، اور اس نے ہی اطلاع بھی نہیں دی، یہ بھی اسی کا مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر ہسپتال نے ایک مرتبہ مطالبہ کرنے کے بعد دوبارہ کبھی رابطہ نہیں کیا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ چونکہ 8,000 ریال کی بات ہے، اگر کفیل نے ان کے ساتھ سیٹنگ نہ کر لی ہوتی تو وہ دوبارہ آپ لوگوں کو پوچھتے۔ انہوں نے دوبارہ آپ لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفیل نے جیسے کیسے بھی انہیں رضامند کر لیا، پیسے دے کر کیا یا کچھ بھی کہہ کے، جیسے بھی۔ مختصر یہ کہ آپ لوگوں کی اس سلسلہ میں کوئی ذمہ داری نہیں بنتی، جیسا کہ ہمارے فہم اور ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے۔